خوش آمدید۔ ہماری ہر حرکت میں، ستاروں کی گردش میں اور ہر چھوٹے بڑے ٹکراؤ میں فزکس کا ایک بنیادی اصول چھپا ہوا ہے۔ یہ ہے مومنٹم، کائنات کی وہ قوت جسے روکا نہیں جا سکتا۔ اچھا، تو آئیے اس ساری بات کو ایک بہت ہی عام سے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک ہی رفتار سے آتی ہوئی بولنگ بال کو روکنا ٹینس بال کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس بھاری بال میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کا جواب مومنٹم کے تصور میں چھپا ہے۔ تو آج کے اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم سمجھیں گے کہ مومنٹم آخر ہے کیا، اسے ناپتے کیسے ہیں، اس کا وہ کون سا قانون ہے جو کبھی نہیں بدلتا، یہ ہماری دنیا پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اور آخر میں یہ سب جاننا ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اور سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ مومنٹم ہے کیا؟ اصل میں اس کا بنیادی خیال بہت سادہ اور دلچسپ ہے۔ بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھیں تو مومنٹم کسی بھی حرکت کرتی ہوئی چیز کا وہ دمخم یا زور ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اسے روکنا کتنا مشکل ہوگا۔ یعنی جس چیز کا مومنٹم جتنا زیادہ ہوگا، اسے روکنے کے لیے اتنی ہی زیادہ قوت لگانی پڑے گی۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس زور یا دمخم کو ناپتے کیسے ہیں؟ اس کا انحصار دو بہت ہی اہم چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے کمیت، یعنی میس۔ سیدھے سادے لفظوں میں کوئی چیز کتنی بھاری ہے۔ ایک چیز جتنی زیادہ بھاری ہوگی، ظاہر ہے اسے ہلانا یا روکنا اتنا ہی مشکل ہوگا، اور اس میں زیادہ مومنٹم پیدا کرنے کی صلاحیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اور دوسری چیز ہے ویلوسٹی۔ اب یہ صرف رفتار نہیں ہے، بلکہ رفتار کے ساتھ ساتھ اس کی سمت بھی ہے۔ مومنٹم کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کوئی چیز کس سمت میں جا رہی ہے۔ اب ذرا اس مثال کو دیکھیں، یہ کتنی دلچسپ ہے۔ ایک بہت بھاری مال گاڑی جو بالکل آہستہ چل رہی ہے، اس کا مومنٹم ایک انتہائی تیز رفتار گولی سے بھی 1000 گنا زیادہ ہے۔ یہ ہمیں صاف صاف دکھاتا ہے کہ کمیت اور ویلوسٹی مل کر کسی چیز کے زور کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ اب ہم آ رہے ہیں اس موضوع کے سب سے اہم، سب سے بنیادی حصے کی طرف، یعنی مومنٹم کی بقا کا قانون۔ یہ کائنات کا ایک ایسا اصول ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، مومنٹم کو نہ تو بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک چیز سے دوسری چیز میں منتقل ہوتا ہے۔ فزکس میں مومنٹم کی اہمیت کی سب سے بڑی وجہ یہی اصول ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بلیئرڈ کی میز سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جب دو گیندیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کی اپنی اپنی رفتار اور سمت تو بدل جاتی ہے، لیکن اگر ہم پورے سسٹم کا کل مومنٹم دیکھیں تو وہ ٹکرانے سے پہلے اور بعد میں بالکل ایک جیسا رہتا ہے۔ چلیں اب ذرا کتابوں سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قانون ہماری اصل دنیا میں کہاں کہاں نظر آتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ راکٹ خلا کے اندھیروں میں، جہاں دھکا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، آگے کیسے بڑھتے ہیں؟ وہ اصل میں گیس کو تیزی سے پیچھے پھینکتے ہیں، جس سے گیس کو پیچھے کی طرف مومنٹم ملتا ہے، اور بقا کے قانون کے مطابق راکٹ کو آگے کی سمت میں اتنا ہی مومنٹم ملتا ہے اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہی اصول ہمیں کھیل کے میدان میں بھی نظر آتا ہے۔ جب فٹ بال میں ایک بھاری بھرکم کھلاڑی ایک ہلکے کھلاڑی سے ٹکراتا ہے تو ان کا مشترکہ مومنٹم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ٹکرانے کے بعد کس سمت اور کس رفتار سے گریں گے۔ اور یہ قانون صرف کھیل یا سائنس تک محدود نہیں، یہ ہماری جانیں بھی بچاتا ہے۔ گاڑیوں کے اگلے حصے، جنہیں کرمپل زونز کہتے ہیں، جان بوجھ کر ایسے بنائے جاتے ہیں کہ وہ ٹکر کے وقت کو تھوڑا بڑھا دیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مومنٹم میں تبدیلی تو اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن قوت کا اثر مسافروں پر بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں اس سب کو سمجھنے کا مقصد کیا ہے؟ مومنٹم کا علم ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، مومنٹم کا قانون صرف ایک فارمولا نہیں ہے، یہ ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم ٹکراؤ کے نتائج کی پیشگوئی کر سکیں۔ اسی کی بدولت ہم محفوظ گاڑیاں بنا سکتے ہیں، بہتر مشینیں ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ اربوں میل دور سیاروں اور کہکشاؤں کی حرکت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ واقعی فزکس کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ لیکن یہ سب جاننے کے بعد ایک بہت بڑا، بہت گہرا سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر مومنٹم خود سے پیدا نہیں ہو سکتا تو کائنات کی شروعات میں وہ پہلا دھکا، وہ پہلا مومنٹم کہاں سے آیا جس نے ہر چیز کو حرکت میں لا دیا؟ اس پر سوچیے گا۔